إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل ذلك ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین، گزشتہ دو درس سے ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی اہم کتاب نواقض الاسلام پڑھ رہے ہیں، جس میں شیخ نے 10 ایسے کفریہ عقائد اور باطل اعمال کا تذکرہ کیا ہے جن سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا، اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ان 10 میں سے 5 نواقض کا تذکرہ گزشتہ درس تک ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں ہم 6 ناقض کے بارے میں پڑھیں گے، 6 ایسے باطل عمل اور کفریہ عقیدے کے بارے میں جس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں السادس من استہزأ بشیء من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ کفر والدلیل قوله تعالی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ فرماتے ہیں 6 ناقض یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے دین میں سے کسی چیز کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے، یا دین کے اندر کسی عمل کے ثواب کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے، یا کسی گناہ کے اوپر جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے اس کا مذاق اڑائے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح مذاق اڑا رہے تھے صحابہ کرام کا، ان کے دین و ایمان کی وجہ سے آیت نازل کی اور کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب عذر پیش کرنا بند کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ آیت دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے یا کسی نیکی کا یا نیکی پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام و اکرام ملنے والا ہے، جنت کے اندر نعمتیں ملنے والی ہے، ان کا مذاق اڑائے، یا پھر کسی گناہ پر جو اللہ رب العالمین نے سزا مقرر کی ہے اس کا مذاق اڑائے، تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرتا ہے۔ ایک مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کسی چیز کی تعظیم نہیں ہوتی۔
اور جو شخص جس کی تعظیم کرتا ہے اس کے مذاق اڑانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. آپ خود کسی بہت بڑے شخص کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہو. بعض لوگ پالیٹکس سے جڑے ہوتے ہیں, کسی نیتا کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں. اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے تو برداشت نہیں کر پاتے, اس کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہیں. کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, اس ملک کے اندر آپ پائیں گے کہ کچھ مقدس شخصیات ہیں, ان کا اگر مذاق اڑائے تو سرکار سخت ایکشن لیتی ہے, اسے چھوڑا نہیں جاتا. مثال کے طور پر ہمارے اس ملک کے اندر ہی اگر کوئی جو ہندوستان کی آزادی میں فرنٹ لائن میں تھے, جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا, ان کا مذاق اڑائے, کوئی برداشت کر پائے گا؟ آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے, اسے سزا دی جائے گی, سخت سے سخت سزا. ایسے لوگوں کا, مقدس ہستیوں کا, چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا ملک کی خدمت سے ان کا تعلق ہو, کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, اس مقدس ہستی کا آپ نہیں مذاق اڑا سکتے. مذاق اڑانا یہ تعظیم کے سراسر خلاف ہے. ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ تعظیم اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے. ایک مومن سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ استہزاء کرے گا, مذاق اڑائے گا. اور اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا جہاں حرام ہے, تو اللہ کے کلام اور رسول کے کلام کا بھی مذاق اڑانا اس میں داخل ہے. بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کا مذاق اڑانا. اگر کوئی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے, اس کا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہا, تو یہ مذاق اڑانا چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو, انتہائی سنگین جرم ہے, اور ایسا جرم کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چنانچہ عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی ایک واقعہ پیش ہوا. ایک سفر میں, غزوہ تبوک کے سفر میں صحابہ اکرام تھے. کچھ لوگوں نے کیا کیا, بعض صحابہ اکرام کا مذاق اڑانا شروع کیا اور کہا, ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء. صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا کہ ان جیسے قرا کی طرح ہم نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں. قرا یہ حفاظ قرآن تھے, قرآن کی تلاوت کرنے والے. ان صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کہا کہ کھانے میں سب سے آگے, بات کرتے وقت انتہائی جھوٹے, اور دشمنوں سے لڑتے وقت جہاد میں سب سے بڑے بزدل. نعوذ باللہ من ذالک. ان تینوں چیزوں میں انہوں نے صحابہ اکرام پر جھوٹا الزام لگایا. صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا ہے, لیکن انہوں نے ان صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی باتیں کہیں. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے. فوراً کہا کہ اے اللہ کے دشمن, تم نے جھوٹ کہا, تم منافق ہو, اور تمہاری بات ضرور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کروں گا, تمہارے بارے میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خبر کروں گا. چنانچہ گئے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہی چاہتے تھے, اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہو چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اس شخص کے بارے میں جو ان صحابہ اکرام کا مذاق اڑا رہے تھے دین کی خاطر. یہ صحابہ اکرام کے ساتھ ان کی دشمنی کس لیے تھی؟ کوئی دنیاوی معاملہ تھا؟ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں تھا. ان صحابہ اکرام نے ان لوگوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا تھا, ان کی بہو بیٹیوں کو نہیں چھڑا تھا, انہیں گالی گلوچ نہیں کی تھی, ان کے گھروں پر حملہ نہیں کیا تھا, کوئی ان کا قصور نہیں تھا. قصور کیا تھا؟ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین سے محبت کی تھی, اور ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. یہ ان کا قصور تھا. جب
औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे कि उस शख्स की खबर दे, पाया कि पहले ही अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हो चुकी है उस शख्स के बारे में। ये शख्स जिसने ऐसा कहा था फौरन भागते हुए अल्लाह के रसूल के पास आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल पकड़ लिया और माजरत करने लगा और कहा कि इन्नमा कुन्ना नखूद व नलअब व नतहद्दथु हदीस अर्रक्ब व नक़तअ बिही तरीक़। कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, हमारा मकसद असल में यह नहीं था कि इनका मजाक उड़ाए, बस आपस में हम हंसी ठट्ठा कर रहे थे रास्ते में, ताकि बोरियत महसूस ना हो, वक्त गुजर जाए, रास्ता कट जाए, इसलिए हम टाइम पास कर रहे थे। असल मकसद इनका मजाक उड़ाना बिल्कुल हमारा नहीं था। ये मादरत करने लगे कि हम ऐसे ही वक्त गुजारी कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे ताकि रास्ता कट जाए, बोरियत ना हो हमें। असल इनका मजाक उड़ाना, इनकी तौहीन करना मकसद नहीं था हमारा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की, अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। तुम्हें अगर वक्त गुजारी करनी थी, टाइम पास करना था, हंसी ठट्ठा करना था, तो अल्लाह और उसके रसूल और उसकी आयतें ही मिली तुम्हें, और दुनिया में कोई चीज नहीं मिल सकी। हंसी ठट्ठा करना ही था तो अल्लाह और उसके रसूल ही मिले तुम्हें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत ही मिली तुम्हें, इसके अलावा कोई चीज नहीं मिल सकी। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, सूरत तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की है, ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। अब इस तरह उज़्र पेश करने से कोई फायदा नहीं है, तुम लोग काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। यानी ईमान का इजहार तुमने किया था, हमने तुम्हें मोमिन समझा था, मुसलमान समझा था, लेकिन अब तुम्हारा मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तुम काफिर हो चुके हो। ये आयत और ये वाकया इस बात की दलील है कि इस्तिहज़ा बिद्दीन ये कुफ्र है, ये कुफ्रिया अमल है। अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाता है, दीन का मजाक उड़ाता है, तो ऐसा शख्स काफिर हो जाता है। और ये मुनाफिकीन की निशानी है, कुफार की निशानी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल का और सहाबा इकराम का मजाक उड़ाते हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन कुफार के बारे में कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। मोमिनों के ताल्लुक से आपस में हंसी ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं इनका। व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब गुजरते हैं ना तो आंखों से इशारा करते हैं इनकी तरफ। अपनी गुफ्तगू में आपस के साथियों के दरमियान इन मोमिनिन की तरफ आंखों से, कनखियों से इशारा करते रहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं अपनी मजलिसों के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये निशानी किनकी बयान की है? कुफार और मुशरिकीन की ये निशानी बयान की है। शेख सुलेमान इब्न अब्दुल्लाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं तैसीरुल अजीज अल हमीद के अंदर, जो कि किताब तौहीद की सबसे बेहतरीन शुरुआत में से है, अजमअल उलमा अला कुफ्र मन इस्तहज़अ बिल्लाहि औ किताबिही औ बिरसूलिही औ बिदीनिही वलौ हाज़िलन लम यक़सुद हक़ीक़त अल इस्तिहज़ा। फरमाते हैं कि तमाम उलमा का इस बात पर इजमा है, अगर किसी ने अल्लाह की, उसके रसूल की, किताबुल्लाह की, रसूल की किसी भी, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की क्या करे, इस्तेहजा करे, मजाक उड़ाए, तो ऐसा शख्स काफिर हो जाता है, गरचे सीरियस ना हो। ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, वक्त गुजारी के लिए कर रहा हो, सीरियस ना हो, तब भी ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा, मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। तो यह मसला इंतहाई खतरनाक है। इसलिए कभी भी किसी शख्स को शरीयत के किसी मसले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि बाद लोग अपनी गुफ्तगू में इस चीज का ख्याल नहीं रखते, और उनकी गुफ्तगू में आप पाएंगे कि कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन का मजाक उड़ा रहे हैं, शरीयत के किसी मसले का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी बुरके का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी शादी का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी किसी मोमिन का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी नेक अमल का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह का
عمل ہمارے اس معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے. لوگوں کی گفتگوؤں میں جنت کی نعمتوں کا بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں. بعض لوگ، ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، ایسی جنت میں کون جائے جس میں ہزاروں برس کی حوریں ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جنت کی نعمت کا مذاق اڑانا ہے. بعض لوگ جہنم کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سناؤں. امام محمد بن اسماعیل التیمی رحمہ اللہ نے جو صحیح مسلم کی ان کی شرح ہے اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایک بدعتی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈائریکٹ نہ ڈوبو دے. ڈائریکٹ نیند سے بیدار ہونے کے بعد برتن میں ہاتھ نہ ڈال دے. پانی ہے برتن کے اندر تو اس برتن میں ڈائریکٹ ہاتھ کو کیا نہ ڈالے، یہاں تک کہ اسے دھل لے. پہلے پانی سے ہاتھ کو دھل لے اور دھلنے کے بعد برتن میں ہاتھ کو ڈالے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اس بندے کو پتا نہیں ہے کہ اس کے اس ہاتھ نے کہاں پر رات گزاری ہے. یہ ہاتھ نیند کی حالت میں رات میں کہاں گیا اسے پتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں گندگی لگی ہوئی ہو اور پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو پانی گندا ہو جائے گا. اس پانی سے وضو کرے گا، اس کا وضو درست نہیں ہوگا کیونکہ پانی ناپاک ہو چکا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے ہاتھ کو دھولے اس کے بعد برتن میں ڈالے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اسے پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. اس بدعتی نے جب یہ حدیث سنی تو مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا؟ انا ادری أين باتت يدي باتت في الفراش. اس بدعتی نے کہا مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میرے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، میرے ہاتھ نے بستر پر رات گزاری ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کا مذاق اڑایا اس نے. جیسے حدیث سنی فوراً اس نے ریاکشن کیا دیا کہ مجھے پتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، اور کہہ رہا ہے مذاق اڑاتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، بستر پر ہی میرے ہاتھ نے رات گزاری ہے. اس طرح اس بندے نے مذاق اڑایا. کہتے ہیں فَأَصْبَحَ وَقَدْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي دُبُرِهِ إِلَى ذِرَاعِهِ، صبح ہوئی تو ہاتھ اس کا کہاں پر تھا؟ ذراع تک. اس کا ہاتھ اس کے پاخانے کی جگہ پر گھسا ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے اسے سزا دی. اس نے مذاق اڑایا حدیث رسول کا اور اللہ رب العالمین نے اسے سزا دی کہ اس کا ہاتھ اس کے دبر کے اندر ذراع تک گھسا ہوا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین ایسی سزا سے بچائے. اس کے بعد امام محمد بن اسماعیل التیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ الْمَرْءُ الْإِسْتِخْفَافَ بِالسُّنَنِ وَمَوَاضِعَ التَّوْقِيفِ فَانْظُرْ كَيْفَ وَصَلَ إِلَيْهِ الشُّؤْمُ فِعْلِهِ. کہتے ہیں کہ ایک انسان کو سنت رسول کا اس طرح مذاق اڑانے سے، اس کا استخفاف اور اس کا اس طرح لوگوں کی نظروں میں مقام و مرتبہ ہلکا کرنے سے لوگوں کو بچنا چاہیے. دیکھیں اس بندے کو اس کے اس حالت نے کہاں تک پہنچایا ہے، کیسی سزا اللہ رب العالمین نے اسے دنیا کے اندر ہی دکھائی. ایک اور قصہ سنیں. ابو یحییٰ الساجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کی گلیوں میں چل رہے تھے. ایک بعد محدثین کے دروازے سے ہمارا گزر ہوا تو وہاں پر ہم تیز چلنے لگے. یہ طلبہ علم تھے جو حدیث رسول کا علم حاصل کر رہے تھے بصرہ کے اندر. کہتے بعد محدثین کے دروازے سے جب ہمارا گزر ہوا تو ہم وہاں کیا ہوئے؟ تیز چلنے لگے. ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا اسی طرح دین کا مذاق اڑانے والا. اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا؟ ارفعوا ارجلکم عن اجنحۃ الملائکہ لا تکسروها. حدیث رسول ہے نا کہ جب ایک طالب علم چلتا ہے تو فرشتے اس کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ. طالب علم کی فضیلت ہے جو علم حدیث، علم شریعت حاصل کرتا ہے، کہ فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کیا کہا ان طلبہ علم سے؟ ارفعوا ارجلکم عن اجنحۃ الملائکہ لا تکسروها. اے طلبہ علم، اپنے پیروں کو جلدی اٹھاؤ فرشتوں کے پروں سے. ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کے پروں کو تم توڑ دو اپنے پیروں سے. اس نے اس حدیث کا مذاق اڑایا. فلم یزل من موضعہ حتی جفت رجلہ وسقط. کہتے ہیں کہ وہ وہیں پر کھڑا تھا، ہم نے دیکھا کہ اس کے پیر بالکل سوج گئے اور بالکل وہیں پر وہ شخص گر پڑا. ایسی سنت رسول کا مذاق اڑانے والوں کی سزا بے شمار آپ پائیں گے کتب حدیث کے اندر. علماء اکرام نے ذکر کیا ہے. میں نے بعض دروس کے اندر سنت رسول کا مذاق اڑانے کی سزا کے عنوان سے بیان کیا ہے. یہاں پر وہ اصل محل شاہد صرف بیان کرنا مقصود تھا کہ دین کا مذاق اڑانا، حدیث رسول کا مذاق اڑانا، قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑانا انتہائی خطرناک جرم ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح کی حرکت کرنے والے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں. بعض لوگ صراحت کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں اور بعض لوگ صراحت کے ساتھ تو مذاق نہیں اڑاتے لیکن اشارے اور کنائے کے ساتھ مذاق اڑاتے رہتے ہیں. تو ایسا مذاق اڑانا یا تو گناہ کبیرہ ہے یا کفر کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی عالم دین کا مذاق اڑانا اگر بعینی شخصیت کی وجہ سے ہے تو گناہ کبیرہ ہے، اور اس وجہ سے مذاق اڑا رہا ہے کیونکہ وہ عالم دین شریعت کا علم حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، اس وجہ سے مذاق اڑا رہا ہے وہ، تو یہ کفر کے درجے تک پہنچ جائے گا. انتہائی خطرناک ہے شریعت کا مذاق اڑانا. اس کے بعد ساتواں ناقض فرماتے ہیں السابع، ساتواں عمل جس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ ہے السحر. سحر مطلب جادو. سین کے نیچے زیر ہے، زبر کے ساتھ اس کو نہ پڑھیں. سحر کا معنی ہوتا ہے رات کا آخری پہر، اور اسی سے لفظ آیا ہے سحری. رمضان میں فجر سے پہلے جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سحری. بعض لوگ اسے سحری کہتے ہیں، وہ غلط لفظ تلفظ ہے. سحر کا معنی زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو جادو، اور سین کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہے؟ رات کا آخری پہر. اور اس وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کھانے کو سحری کہتے ہیں، سحری نہیں کہتے. تو سحر، جادو، یہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. جادو اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عمل بغیر کفر کے انجام دینا ممکن نہیں ہے. جو شخص جادو کا عمل انجام دینا چاہتا ہے پہلے اسے کفر کے راستے پر چلنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ اس مرحلے میں پہنچتا ہے کہ اب جادو کر سکے. اس سے پہلے جادو کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ایک جادوگر جو کرتب دکھاتا ہے، اس موبائل کو اچانک ٹی وی میں بدل دیا، اسے اچانک سونا بنا دیا، پیتل بنا دیا، اسے اچانک کاغذ میں بدل دیا، مٹی میں بدل دیا، لوگوں کو اس طرح دیکھ کے لگتا ہے. تو یہ عمل جو کرتب دکھا رہا ہے نا لوگوں کو، یہ کیسے کر پاتا ہے؟ شیطان کی مدد سے. ایک جادوگر جو کرتبے دکھاتا ہے وہ شیطان کی مدد سے کرتا ہے. حقیقت میں کیا بدل دیتا ہے وہ؟ نہیں. حقیقت میں بدلنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. یہ طاقت بس اللہ رب العالمین کے پاس ہے. حقیقت میں نہیں بدلتا، وہ لوگوں کو دکھاتا ہے، تو حقیقت نہیں بدلتی. ایک جادوگر حقیقت نہیں بدل سکتا، بس بظاہر لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ چیز بدل گئی ہے. ورنہ اگر حقیقت میں بدل سکتا تو جادوگر جو ہے وہ سب سے دنیا کے بڑے امیر ہوتے ہے یا نہیں؟ وہ کاغذ کو نوٹ میں بدل دیتے.
اگر حقیقت میں بدل سکتے تو سب سے بڑے دنیا کے مالدار کون ہوتے؟ یہ جادوگر ہوتے. اور روڈ پر لوگوں کے سامنے کرتب دکھانے والے نہ ہوتے, فقیری کی زندگی گزارنے والے اور لوگوں کے پیسے کے محتاج نہیں ہوتے. اگر کبھی کوئی جادوگر ملے جو کرتب دکھاتا ہے اور لوگوں سے پیسہ مانگتا ہے تو اسے کہیں کہ تم جب سب کچھ کر سکتے ہو تو پیسہ بھی تیار کر لو, یہ لوگوں کے پاس آگے بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کھیل دکھا کر اس طرح لوگوں سے پیسہ مانگنا ایک اس بات کی دلیل ہے کہ تم پیسہ تیار نہیں کر پاتے, اور نہ کاغذ کو تم نوٹ میں بدل لو اور سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. لیکن وہ حقیقت نہیں بدل سکتا, وہ صرف لوگوں کو بظاہر بیوقوف بنا سکتا ہے کہ حقیقت میں نے یہ کر دیا ہے. تو یہ عمل جو وہ کرتا ہے تو کس کی مدد سے کرتا ہے؟ شیطان کی مدد سے. اللہ رب العالمین نے ابلیس کو یہ پاور دیا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح وہ کھلواڑ کرے. یہ شیطان اس وقت تک جادوگر کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ اس سے کفر کا عمل نہ کرا لے. جب بھی کوئی جادوگر شیطان کی مدد حاصل کرتا ہے تو پہلے شیطان اس سے کفر کا کام کرواتا ہے. اس سے یا تو ڈائریکٹ شرک کرواتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو, ڈائریکٹ اس سے شرک کروائے گا, یا پھر کوئی کفری عمل کرائے گا. اللہ رب العالمین کو گالی دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دو, صحابہ اکرام کو گالی دو, یا پھر قرآن پر پیشاب کرو, پاخانہ کرو, نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کا کفری عمل پہلے اس سے کراتا ہے جادوگر, اور پھر اس کے بعد اس کی مدد کرنا شروع کرتا ہے. اس لیے جادو کا عمل یہ کفری عمل ہے. اس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر بے شمار ہے. صرف ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر 1 2 نہیں 10 دلیلیں ذکر کی ہیں. سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں ہاروت اور ماروت کا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. یہ 2 فرشتے تھے. اللہ رب العالمین نے بابل کے علاقے میں ان 2 فرشتوں کو نازل کیا لوگوں کی آزمائش کے لیے, لوگوں کی آزمائش کے لیے, ان کا امتحان لینے کے لیے. یہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت لوگوں سے پہلے کہتے تھے کہ دیکھو یہ جادو کا عمل نہ سیکھو, اگر سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اس صریح آیت ہے قرآن میں. جب کوئی شخص ان سے جادو سیکھنے کے لیے درخواست کرتا تو کہتے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر نازل ہوئے ہیں, کفر نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر بھی کوئی اصرار کرتا کہ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے میں مومن رہوں گا یا کافر ہو جاؤں گا, مجھے سیکھنا ہے, تب سکھاتے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے شروع میں ہی بیان کیا وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا تھا, یہ کفر شیطانوں نے کیا تھا. کیا کفر تھا ان کا؟ يعلمون الناس السحر, یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پتا چلا کہ جادو سیکھنا, جادو سکھانا, جادو کا عمل کرنا, یہ سب کے سب کفری عمل. استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, یہ جو لمبی آیت ہے, اس آیت میں 1 2 نہیں 10 دلیلیں موجود ہیں کہ جادو کا یہ عمل کفری عمل. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک خاتون کا ایک قصہ بھی بیان کیا ہے. تفسیر ابن کثیر میں ایک خاتون جادو سیکھنے کے لیے گئی, جادو سیکھنے کے لیے گئی. اسے کہا گیا کہ ایک تنور ہے, چولہا ہے جس میں آگ جل رہا ہے, آگ جل رہی ہے ایک دم دہکتی ہوئی, اس میں جاؤ اور پیشاب کرو. گئی اور ڈر گئی, بھاگ آئی. شیطانوں نے کہا کہ تم نے پیشاب کیا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ نہیں, جھوٹ بول رہی ہو. کچھ دیکھا؟ کہا کہ کچھ نہیں. کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو, پیشاب کی ہوتی تو ضرور کچھ نہ کچھ دیکھتی. پھر گئی اور آخر میں اس نے پیشاب کر دی.
اور جیسے ہی پیشاب کی اس کا ایمان اس کے دل سے خارج ہو گیا اور آسمان کی طرف نکل گیا. لمبا قصہ ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، ایک قصہ پائیں گے آپ. آ کر کہا کہ میں نے یہ چیز دیکھی. کہا کہ یہ تمہارا ایمان تھا جو تمہارے دل سے خارج ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ خاتون پریشان ہو گئی. بھاگتے ہوئے مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن مدینہ آنے کے بعد پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، دنیا میں اب موجود نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا، بہت پریشان ہوں میں. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اگر تمہارے والدین باحیات ہوتے تو میں تمہیں والدین کی اطاعت کا حکم دیتی. اس سے پتا چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت کتنی اہم ہے. بہرحال یہ قصہ موجود ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ جب تک ایک جادوگر شیطان کی اطاعت نہیں کرتا تب تک شیطان اس کی مدد نہیں کرتا. شیطان پہلے اس سے کفری عمل کراتا ہے، اس کے بعد اس کی مدد کرنا شروع کرتا. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی جادوگر ہو اور وہ کافر نہ ہو. پہلے کفر کے راستے پر چل چکا ہے وہ، اس کے بعد جادوگر بنا. اب ایسے شخص کی سزا کیا؟ اگر اسلامی حکومت ہو جیسے کہ سعودی عرب ہے تو ایسے جادوگر کو اسلامی حکومت میں عدالت میں اس کا کیس چلے گا، ثابت ہو جائے جرم کہ جادوگر ہے، اس کی سزا قتل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا تلوار سے اس کا قتل ہے. بجالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک لیٹر آیا ان کی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اقتلوا کل ساحر، کسی بھی جادوگر کو پالو تو اسے قتل کر ڈالو. تو بجالہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقتلنا 3 سواحر، ہم نے 3 جادوگروں کو پکڑ کر قتل کیا. تو یہ صحابہ اکرام سے ثابت شدہ عمل ہے کہ جادوگر کو انہوں نے قتل کیا. اسی طرح حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک جادوگر کو پایا، ایک خاتون تھی جو جادو کا کام کرتی تھی، اور اسے قتل کر ڈالا. تو یہ اس کی سزا ہے اسلامی ریاست میں. اگر اسلامی حکومت قائم ہو، وہاں پر کسی جادوگر کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے. جادوگر کے پاس جانے والے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں تفصیل ہے. الگ الگ مقصد سے لوگ جادوگر کے پاس جا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی پریشانیوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں اس طرح پریشان ہوں، اور جادوگر جو اسے بتاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں آپ کا کہنا سچ ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور مانتا ہے کہ یہ جادوگر علم غیب رکھتا ہے، مستقبل کے اندر ہونے والی چیزوں کے بارے میں اس کو خبر ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا. صرف وہ نہیں جو جادو کا عمل کرتا ہے، اگر کسی جادوگر کے پاس گیا اور اس کے باتوں کی تصدیق بھی کی، یہ عقیدہ رکھا کہ اسے علم غیب حاصل. علم غیب فقط کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. لیکن اس جادوگر کے بارے میں وہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اس کے پاس بھی علم غیب ہے، تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا. اگر اس جادوگر کے بارے میں مطلق طور پر تو علم غیب کا دعویٰ نہیں رکھتا، وہ عقیدہ نہیں رکھتا، لیکن جزئی طور پر رکھتا ہے. مثال کے طور پر آپ صبح اٹھے، بیدار ہوئے، رکھا تھا اپنے بستر کے قریب اپنے موبائل کو، اٹھنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ غائب ہے. آپ نے صندوق میں رکھا تھا اپنا پیسہ، وہاں سے پیسہ غائب ہے. اب کس نے چرایا ہے؟ سب سے پوچھ رہے ہیں گھر میں، کوئی اقرار نہیں کر رہا. جادوگر کے پاس آپ گئے اور کہا جا کے آپ نے کہ میرا پیسہ اس طرح کسی نے چرا لیا. اس نے کہا کہ تمہارا چھوٹا بھائی.
یا تمہارا بھتیجا، تمہاری بھتیجی، یا گھر کے اندر جو نوکر ہے اس نے یہ پیسہ چرایا، آپ کے گھر سے کوئی بچہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے، آپ پریشان ہیں، کہاں گیا اللہ عالم، کسی جادوگر کے پاس گئے، کسی کاہن کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بچہ ہمارا گھر سے بھاگ چکا ہے، کہاں پر ہے؟ مختلف طریقوں سے وہ کرتے بھی کرتا ہے. بعض لوگ شیشہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شیشے میں پوری دنیا نظر آتی، اس شیشے میں پوری دنیا انہیں نظر آتی، اور اسی شیشے کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ ہاں آپ کا بچہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی دلی میں ہے، فلاں ہوٹل میں وہ برتن صاف کر رہا، اور یہ اس کی تصدیق کر رہا. آپ کی بات صحیح ہے، اب فوراً ٹکٹ لے کر وہ پہنچا دلی اس کی تصدیق کرتے ہوئے. بندہ کافر ہو جائے گا اگر اس کی تصدیق کرے تو. ایک واقعہ ہمارے گھر میں پیش ہو چکا ہے. دیکھیں اس طرح کی چیزوں کو عام لوگ تو چھوڑ دے، جن کا عقیدہ اور ایمان کفر اور شرک سے بھرا ہوا ہے، اہل حدیث گھرانوں کے اندر بھی اس طرح کی بیماریاں کیسے کیسے موجود ہیں. خود ہمارے گھر کے اندر پورا علاقہ اللہ کے فضل سے ہمارا اہل حدیث کا علاقہ، جھارکھنڈ کا وہ علاقہ پاکوڑا اور صاحب گنج ڈسٹرکٹ، اللہ کے فضل سے پورا علاقہ جو ہمارا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 90% مسلمان، اور جو بھی مسلمان وہ اہل حدیث، کچھ بھی دوسرے لوگ نہیں، بلکہ لوگ جانتے بھی نہیں کہ اہل حدیث کے علاوہ بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے. بہت سارے بوڑھے لوگ وہ جانتے بھی نہیں. اس کے باوجود بھی، اور ہمارے گھرانے کے اندر اللہ کے فضل سے علم کا چرچا ہے. والد محترم اللہ کے فضل سے تقریباً 40 سال تک صحیح بخاری کا درس دیتے رہے، شیخ الحدیث تھے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اس کے باوجود ہمارے گھر کے اندر ہی ایک واقعہ پیش ہوا. کیا ہوا؟ میرے جو سب سے چھوٹے ماما تھے وہ گھر سے بھاگ گئے. جو ان کا میٹرک کا ایگزام تھا، انہیں لگا کہ میں فیل ہو جاؤں گا اور ابو مجھے بخشیں گے نہیں فیل ہو جانے پر، تو ڈر کے مارے گھر نہ آ کر بھاگ گئے، کالج سے ہی فرار. نانا بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت امیر تھے، دولت مند تھے، تو کافی خرچ کیا پیسہ، کسی بھی طرح سے بیٹا مل جائے. کافی مدت تک گھر سے غائب رہے. تو ان کے جو بڑے بھائی تھے، یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا، ان کے جو بڑے تھے ان کا نام تھا اکبر. تو اکبر ماما کو اکثر و بیشتر بھیجتے رہتے تھے ادھر ادھر کہ جا کے وہاں تلاشو وہاں تلاشو. کسی کاہن کے بارے میں خبر ملتی، جادوگر کے بارے میں خبر ملتی، ان کے پاس بھی بھیجتے. یہی محل شاہد. یہاں تک کہ تھک چکے تھے تو اپنے ایک ساتھی کو انہوں نے گاؤں کے ہی لیا جن کا نام تھا مشتاق. اکبر اور مشتاق یہ دونوں گئے. ایک بہت بڑے کاہن کے بارے میں خبر ملی کہ یہ پوری دنیا کی خبر رکھتا ہے، ان کے پاس ہر چیز کی خبر ہے. گئے دونوں، دیکھا کہ وہاں پر لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ان کی طرح اور بہت سارے مریض موجود ہیں، مریض القلب والدین. یہ حقیقت میں جسم کے مریض نہیں ہے، دل کے مریض ہیں اور دین کے مریض ہیں. یہ بھی لائن میں لگ گئے. جب ان کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا ہوا ہے ذرا بتائیں. تو یہ اس سے پہلے چونکہ کافی جگہوں پر جا چکے تھے، تھک چکے تھے، اپنے بھائی کے بارے میں نہ بتا کر اکبر ماما نے مشتاق صاحب کے بارے میں، جن کو ساتھ لے کر گئے تھے، ان کے بارے میں بتایا کہ ہمارا گاؤں کا ایک لڑکا ہے جس کا نام مشتاق ہے، اس کی یہ صفت ہے، اور جس کو ساتھ لے کر گئے ہیں مشتاق کو، وہیں پہ کھڑا ہے مشتاق. پوری صفت ان کی بیان کی اور کہا کہ گھر سے بھاگ کے آیا، وہ نہیں مل رہا ہے، کہاں ہے وہ. کافی کرتب وغیرہ کرنے کے بعد کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں دلی میں فلاں جگہ پر ایک ہوٹل میں برتن صاف کر رہا. کہا کہ دلی میں نہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہی ہے مشتاق. کہتے ہیں کہ اس منظر کو وہاں پر لائن میں لگے ہوئے جو ہمارے پیچھے تھے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لوگوں کے دین و ایمان سے کھیل رہا. اس کے باوجود بھی ایک بندہ بھی لائن میں لگنے والا ٹس سے مس نہیں ہوا، ہلا نہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، کچھ نہیں اس کو پتا. کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم تو وہاں سے چلے آئے، لیکن جو پیچھے لائن میں لگے ہوئے تھے ایک بندہ بھی وہاں سے لائن سے نہیں ہٹا.
تو دل کے اندر اگر اس طرح کفر اور شرک بھر جائے نا تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس طرح تصدیق کرتا ہے اس کی باتوں کی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بندہ کافر ہو جائے گا, مسلمان باقی نہیں رہے گا. یہ علم صرف اور صرف کن کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. چاہے مطلق غیب کا دعویٰ کرے یا جزئی غیب کا دعویٰ کرے, غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ. اسی طرح کوئی بندہ جاتا ہے کسی نجومی کے پاس, کاہن کے پاس, جادوگر کے پاس, اور جا کر تصدیق نہیں کرتا بلکہ تردد کا شکار رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بات صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو, یا پھر بھیڑ بڑھانے کے لیے جا رہا کہ چلو لطف اندوز ہوں گے ہم, فلاں شخص آیا ہے کھیل دکھانے کے لیے. دیکھیں آج بھی اگر آ جائے ہماری مسجد سے سامنے کوئی جادوگر اور کھیل دکھانا شروع کرے, دیکھیں گے مسجد سے نکلنے والے مصلیان بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ چلو کچھ دیر مزہ لوٹتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, لیکن یہ کفر نہیں ہے, اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے. اور آخری صورت ہے کوئی بندہ کسی جادوگر کے پاس جائے اس کا امتحان لینے کے لیے, اس کے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے, اس کی نقاب کشائی کے لیے, اس کے چہرے سے پردہ نوچنے کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کیا ہے, کذاب ہے, جھوٹا, اس کو کچھ نہیں آتا, یہ لوگوں کو دین و ایمان سے صرف کھیل رہا ہے. تو یہ جائز ہے, بلکہ اگر کسی کے پاس شرعی علم ہے اور یہ کام کر سکتا ہے تو مطلوب بھی ہے کہ ایسے لوگوں سے کیا کرے, امت کو تحذیر کرے اور ایسے لوگوں کا جھوٹ سب کے سامنے واضح کرے. یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات مطلوب بھی ہے. اگر کسی کو جادو لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کسی دوسرے جادوگر کے پاس جاتے ہیں اس جادو کو ختم کرنے کے لیے. کسی کو جادو لگ گیا, ٹھیک ہے, اس نے کسی سوراخ میں پیشاب کیا تھا, پتا چلا کہ وہاں جن تھا اور جنہوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا, یا کسی نے اس پر جادو کر دیا, میاں بیوی کے درمیان جھگڑا تھا, اب بیوی نے کیا شوہر کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے, یا کوئی چاہتا ہے کہ فلاں میرے قبضے میں آ جائے, فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں, راضی نہیں ہو رہی ہے, جادو کر دیا تاکہ وہ میرے قبضے میں آ جائے, مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس طرح بہت ہوتا ہے. یا بسا اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں دونوں کے درمیان. تو اس طریقے سے اگر کسی پر جادو کر دیا گیا ہو تو علاج کیسے کرے, اس کا علاج کیسے ہو؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جادو ختم کرنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کے کپڑے پر پاخانہ لگ جائے تو اسے آپ پیشاب سے دھو لیں پاک کرنے کے لیے, پاک ہوگا وہ. تو اسی طرح کسی کو جادو لگ جائے تو کسی جادوگر کے پاس جائے جادو ختم کرنے کے لیے. وہ مرض ہے, علاج نہیں ہے, وہ مرض ہے, علاج نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت سے اس کا علاج کریں. کتاب و سنت سے کیسے علاج کیا جائے گا؟ اس کے لیے ایک بہت ہی شاندار کتاب شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ کی موجود ہے, صوبائی جمعیت ممبئی کے اندر. شاید کچھ دنوں پہلے کتاب فری میں بھی تقسیم ہو رہی تھی. بڑی شاندار اور ضخیم کتاب ہے. اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں. کتاب و سنت سے اس کا علاج کریں. آپ اس پر قرآن کی آیتیں پڑھیں, دم کریں, صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں, ہمیشہ پاک رہیں, کبھی ناپاک نہ رہیں. بعض لوگ پیشاب کرنے کے بعد پانی نہیں لیتے, یا جنبی ہونے کے بعد پرواہ نہیں کرتے. فجر کی نماز چلی گئی, چلو ظہر کے وقت غسل کریں گے, ایک ساتھ نماز پڑھ لیں گے ظہر اور فجر کی. جائز نہیں ہے, ناپاک نہیں رہنا چاہیے انسان کو, ہمیشہ پاک رہے, پاک و صاف رہے. فرض نمازوں کا اہتمام کرے جماعت کے ساتھ. گھر کے اندر خصوصاً سورہ بقرہ اور بالعموم قرآن کی تلاوت کو عام کریں. ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے.
تو کتاب و سنت سے اس کا علاج کریں. کسی جادوگر کے پاس علاج کے لیے نہ جائیں. جادوگر کے پاس علاج نہیں ملے گا, مزید بیماری ملے گی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ سنتے نہیں. اچھے خاصے علمی گھرانے والوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ جادوگر سے ہی علاج کراتے ہیں. پتا ہے کہ یہ بندہ کچھ نہیں جانتا اور وہ غیر شرعی علاج کرتا ہے, اس کے باوجود بھی اس کے پاس جاتا ہے. تو یہ علاج نہیں ہے, یہ مرض ہے. کتاب و سنت سے اس کا علاج کریں اور ڈاکٹروں کو بھی دکھائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جادو لگا ہے, لیکن حقیقت میں جادو نہیں ہے, اسے کوئی بیماری ہے, نفسیاتی بیماری ہے. تو ڈاکٹر سے بھی علاج کریں. اس کے بعد بھی صحیح نہ ہو تو کیا آخر میں جادوگر کے پاس جا سکتے ہیں؟ تب بھی نہیں جا سکتے. دین کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوما میں چلا جائے, تو کیا کریں گے آپ؟ صبر کرتے نہیں کرتے؟ تو اسی طرح یہ بھی ایک مرض ہے, اس پر صبر کرنا ہے. آخر میں کبھی بھی آخر تک بھی دین کا سودا نہیں کرنا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے ہر طرح کے کفریہ اور شرکی عمل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.